بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83 سورہ الانعام۔ و اور تل کا یہ حجتنا، حجت ہے ہماری یا دلیل ہماری ہے، آتینا ہم نے عطا کی، ہا اس کو، ابراہیم کو، علی اوپر، قومہ اس کی قوم پر، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجوں میں، من نشاء جس کو چاہیں، ان نہ بے شک ربا کا آپ کا رب حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے یا خبردار ہے یا جاننے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کیا کہا جا رہا ہے کہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، اور جس کو ہم چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکمت والا اور علم والا ہے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ تھی کہ اگر ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے تو ہر چیز پر تصرف اور اختیار بھی صرف اسی کا ہونا چاہیے۔ یہ کس قدر ناانصافی کی بات ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ ہو اور اس کے اختیارات میں، اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا جائے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اس بات کی قائل تھی کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، مگر وہ اس بات کی قائل نہیں تھی کہ یعنی کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے ہیں، وہ اس میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مرتبے میں بلند کیا اس کی قوم کے متعلق، اور ہم جس کے چاہے مرتبے بلند کرتے ہیں۔ اور ہب نہ دیے ہم نے لہو اس کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، وکلن اور ہر ایک کو، ہدینا ہدایت دی ہم نے، ونوحن اور نوح کو، ہدینا ہدایت دی ہم نے، من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور اس کی اولاد سے، داود کو، سلیمان اور سلیمان کو، وایوب اور ایوب کو، ویوسف اور یوسف کو، وموسیٰ و ہارون اور موسیٰ اور ہارون کو، وکذالک اور اسی طرح، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، محسنین احسان کرنے والوں کو۔ اور ہم نے اسحاق کو، یعقوب اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وزکریا اور زکریا کو، ویحییٰ اور یحییٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، والیاسا اور الیاس کو، وکلن اور ہر ایک، من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھا، واسماعیل والیسع اور اسماعیل کو اور یسع کو، ویونس ولوطا اور یونس اور لوط کو، وکلن اور ہر ایک کو، فضلنا بزرگی دی، علی العالمین اوپر جہانوں پر۔ تو قرآن میں اکثر مقامات پر جب انبیاء کرام کا ذکر ہوا تو اس میں ترتیب یہ زبانی بھی پائی جاتی ہے، لیکن غالباً صفت کو ذکر کیا گیا، ان میں سے کسی نے شرک نہیں کیا، ہر کسی نے شرک کے خلاف جہاد ہی کیا۔ تو سب سے سر فہرست پر جن کا نام ملتا ہے، جن نبی کا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس صفت کی بنا پر امتن قانتن بھی فرمایا اور اپنا دوست بھی بنایا۔ تو سب سے زیادہ جہاد جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا شرک کے خلاف۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے بیٹے اسحاق پھر یعقوب کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آئندہ کے لیے نبوت انہی کی اولاد سے مختص کر دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اور پھر آگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آگے امت محمدی۔ پھر کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جنہوں نے 950 سال تک لمبا عرصہ شرک ہی کے خلاف جہاد میں گزارا تھا، حالانکہ ان کا زمانہ جو تھا وہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے کا تھا۔ ان پر انعام یہ ہوا کہ ان کے بعد نبوت آپ کی اولاد میں مختص ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یعنی نبوت کے علاوہ حکومت بھی عطا ہوئی تھی۔ یعنی داؤد اور سلیمان علیہ السلام پیچھے جیسے ہم پڑھ کر آئے پہلے پارے میں بھی، ان کو کیا تھا؟ حکومت بھی عطا کی گئی تھی۔
پھر انہوں نے شرک کے زور کو بھی توڑا تھا. پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے بھی حق اور باطل کی کشمکش میں صبر کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجدناہ صابرا کہ صبر کرنے والا ان کو کہا، ان کا خطاب دیا. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. آپ 7 سال بے قصور قید میں پڑے رہے، پھر شب شاہ مصر کی طرف سے بلاوا آیا تو آپ نے قاصد سے کہا کہ پہلے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا. سورہ یوسف میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اتنی مدت قید میں پڑا ہوتا تو قاصد سے کچھ کہے بغیر ہی اس کے ساتھ ہو لیتا کہ کہیں اب مجھے آزادی تو مل رہی ہے، لیکن ان کا صبر کس قدر تھا کہ انہوں نے بے قصور قید میں 7 سال گزار دیے. پھر اللہ نے انہیں حکومت عطا کی. تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ سب سے مکرم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف، جو خود بھی نبی تھے، ان کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے. اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا. موسیٰ کون تھے؟ کلیم اللہ تھے، اور انہی کی درخواست پر سیدنا ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی تاکہ صدیوں سے بگڑے ہوئے بنی اسرائیل کو راہ راست پر لایا جا سکے اور اس میں وہ ہاتھ بٹا سکیں. انہوں نے بھی ساری زندگی بنی اسرائیل کے ہاتھوں تکلیفیں ہی اٹھائیں. اس کے بعد سیدنا زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور ان کے متعلق کچھ حد تک ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں سورہ آل عمران میں. تو ان میں سے 2 کو تو بنی اسرائیل نے دعوت حق دینے کی وجہ سے ان کو قتل کروا دیا تھا. یعنی ہم جانتے ہیں کون سے قتل کیے گئے تھے، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام. پھر تیسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی. پھر سیدنا الیاس، اسماعیل، یاسع، یونس، لوط کا ذکر فرمایا. پھر سب انبیاء کے متعلق ایک ہی بات فرما دی کہ یہ سب لوگ صالح تھے اور اپنے اپنے وقت میں تمام اقوام عالم اور افراد سے افضل تھے. اسی لیے تو انہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا اور انہوں نے حق کی دعوت کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے باپ داداؤں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور پسند کیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہدایت کی ہم نے ان کو، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف. تو اب اس آیت میں کیا فرمایا کہ تمام انبیاء سب صالح لوگ تھے، اور اگلی آیت میں کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام عالم قوم پر فضیلت دی. پھر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 18 نبی اور رسولوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا، اور قرآن میں کل 27 انبیاء اور رسولوں کا ذکر آیا ہے. ان میں سے سیدنا لقمان علیہ السلام کی نبوت جو ہے اس میں اختلاف آتا ہے کہ آیا ان کو نبوت دی گئی تھی یا نہیں. پھر آدم علیہ السلام، ادریس، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل، عزیر علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب 18 انبیاء کا ذکر آیا ہے تو مناسب ہے کہ اب یہ ترتیب آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے کہ کون کون سے نبی جو تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے. پھر اس آیت میں کیا فرمایا کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے علاوہ ہم نے ان کے باپ دادا، ان کی اولاد، ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت دی اور ان کو بھی نبوت دی، اور وہ بھی توحید پرست تھے، شرک سے بیزار تھے. اور شرک تو ہے ہی ایسی بلا کہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام اعمال برباد ہو جاتے. تو انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ وہ شرک کا خاتمہ کریں اور بندوں کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، سیدھے راستے کی طرف لے آئیں. ذالک یہ ہدی اللہ، ہدایت ہے اللہ کی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہے، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، ولو اور اگر اشرکو وہ شریک کرتے، لحبط البتہ وہ کھوئے جاتے، عنہم ان سے، ما جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے. یعنی اگر وہ لوگ بھی شرک کر دیتے تو ان کے تمام اعمال غارت ہو جاتے. اولئک یہی لوگ ہیں الذین جن کو آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاب والحکم والنبوہ اور حکم اور نبوت دی. فَإِن پھر اگر یکفر کفر کریں بہا اس کے ساتھ تو ہؤلائی یہ لوگ فقد پس تحقیق وکلنا مقرر کیا ہم نے بہا اس کے ساتھ قومن اس کی قوم کو لیسو نہیں ہے بہا اس کے ساتھ بکافرین کفر کرنے والے.
یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائی. حکم سے مراد شریعت ہے. اور اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں ہیں. تو یہاں پر انبیاء کو 3 چیزیں عطا کرنے کا ذکر فرمایا. ایک تو کتاب جو کہ ہے ہی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ. دوسرا حکم، اس سے مراد اللہ کی کتاب کا صحیح فہم ہے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ کار ہے اور اس ہدایت کو عملی زندگی پر لاگو کرنے کی صورتیں ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو بتائی کہ وہ نبوت ان کو عطا فرمائی. تو نبوت سے مراد اس ہدایت الہی کے مطابق کیا ہے جو ہدایت دی قرآن یا جو کتاب کے متعلق اور جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی ان نبیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لاتے تو کیا تھا؟ ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کر دیے جو ہماری نعمتوں کے قدردان ہوتے. یعنی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی کفار کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے نہیں لاتے نہ لائیں، ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ان کی جگہ اللہ ایسے بندے پیدا کر دیں گے جو ہماری نعمتوں کے قدردان ہوں گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہوں گے، حق کو تسلیم کرتے ہوں گے، ہدایت سے منہ نہیں موڑتے ہوں گے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے مہاجرین یا انصار کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھی. پھر اولئک، یہی لوگ ہیں الذین، جن کو ہد اللہ، ہدایت دی اللہ نے، فبہداہم، پس ساتھ ان کی ہدایت، اقتدی، پیروی کر تو، قل، کہہ، لا، نہیں، اسألکم، سوال کرتا میں تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجر. اگر ان یہاں پر معنی اگر کے نہیں لیں گے، یہاں پہ معنی لیں گے نہیں. ہوا یہ الا، مگر، ذکرہ، یہ نصیحت ہے، للعالمین، جہان والوں کے لیے. یہ تو جہان والوں کے لیے صرف ایک نصیحت ہے. یعنی تمام انبیاء کا دستور ایک ہی چلا آ رہا ہے، توحید پرستی، شرک سے بیزاری، شرک کے خلاف جہاد، اللہ کی فرما برداری، آخرت پر ایمان. جو کچھ ان کا دین تھا آپ کا بھی وہی دین، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی دین ہے اور سب کو وہی دین اختیار بھی کرنا چاہیے. ہر نبی نے ایک ہی بات بتائی، کیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں. اس سے معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن بھی اسی طرح سب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے تا قیامت کوئی بھی کتاب نازل ہوگی. وما، اور نہیں، قدر کی، اللہ کی، حق قدر ہی، جیسا اس کی قدر کا حق تھا، اس جب قالوا، انہوں نے کہا، ما، نہیں، انزل، اتارا، اللہ نے، علی بشرین، اوپر کسی آدمی کے، من شیء، کچھ بھی. قل، کہہ دو، من، کون ہے، انزلہ، اتارے، کون ہے جو اتارے، انزلہ، اتارے، کتاب، الذی، وہ جو جاء، لایا تھا، بھی اس کو، موسیٰ، نورا وہدی للناس، نور یعنی روشنی اور ہدایت لوگوں کے لیے، تجعلونہ، اور کرتے ہو تم اس کو، قراطیسا، ورق کر دیتے ہو، علیحدہ کر دیتے ہو، تبدونہا، ظاہر کرتے ہو تم اس کو، وتخفون، اور چھپاتے ہو اس کو، کثیرن، بہت زیادہ، وعلمتم، اور سکھائے گئے ہو تم، ما، جو، لم، نہیں، تعلمون، تم سب جانتے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا. قل اللہ، کہہ دو، کہا اللہ نے، قل، کہا، اللہ نے، ثم، پھر، ذرہم، چھوڑ دے ان کو، فی خوضہم، ان کی بحث کی وجہ سے، یلعبون، جو وہ بکتے ہیں یا وہ کھیلتے ہیں. کیا فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا جیسا واجب تھا ویسی قدر نہ کی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. آپ یہ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس کو تم نے متفرق اوراق میں رکھ چھوڑا ہے
الگ الگ صفحات میں رکھ چھوڑا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو، بہت سی باتوں کو چھپاتے بھی ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے جانتے تھے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے خرافات میں، ان کے کھیل تماشے میں، ان کے بیہودہ بکواس میں چھوڑ دیں، کھیلتے رہنے دیں۔ اب یہ خطاب یہود کے ساتھ ہے جنہوں نے رسول کے ساتھ دشمنی اور بغض کی بنا پر ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جو ان کے ہاں بھی تسلیم کی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ تو اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیے۔ ایک یہ کہ انہیں اللہ کی پوری معرفت ہی نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ خود لوگوں سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اس کلام کے لیے انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس لیے جو ممکنہ صورت تھی وہ تو یہی تھی کہ اللہ اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے صرف نبی پر نازل فرماتے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہ جو تم تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور ان کے ماں باپ بھی موجود تھے، تو ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ اگر یہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری تو پھر تم اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ اور اس کتاب میں جو ہدایت کی باتیں اور علم کی روشنی ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی باتیں تمہیں بتا سکتا ہے؟ پھر جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا، پھر ایسی کتاب اللہ کے سوا کون اتار سکتا تھا؟ اور تمہارا اس کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو بتانا اور کچھ حصے کو چھپا لینا، یہ سب کچھ اس بات کی تو دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور تمہارے لیے حجت ہے۔ ورنہ تمہیں کیا ضرورت تھی کہ ایک انسان کے لکھے گئے کلام کو چھپاتے، ظاہر کرتے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ یہ ایسے سوال تھے جن کا جواب نہ دینے میں ہی یہود نے اپنی عافیت سمجھی، کیونکہ اس کا جواب اگر وہ کوئی دیتے تو ان کے خلاف پڑتا۔ تو اللہ نے خود ہی اس کا جواب بتا دیا کہ ان سے کہہ دیں کہ تورات تو اتارنے والا اللہ ہی ہے اور اس نے اسے ایک انسان پر ہی نازل کیا تھا۔ اب یہ جو فضول قسم کی بحث ہے کہ وہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی نبی نہیں تھا جس پر کتاب اتری، تو ان کو ان کی بحث میں الجھا رہنے دیں۔ یہ لوگ ہدایت کے طالب نہیں ہیں۔ دوسری بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ تورات کی کئی آیات ایسے بھی تھیں جن کا صحیح مطلب یہودی علماء کو اس وقت معلوم ہوا جب قرآن کی تعلیم عام ہوئی۔ اس سے پہلے نہ یہودی علماء ان آیات کے مفہوم کا علم رکھتے تھے اور نہ ہی ان کے باپ دادا رکھتے تھے، یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ وَهَذَا اور یہ کتاب ان کتاب ہے، انزلناہ اتارا ہے ہم نے اسے، مبارکن برکت والی ہے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، الذی اس کی جو بین یدیہ جو اس سے آگے ہے، وَلِتُنذِرَ اور تاکہ تم ڈراؤ القری مکہ والوں کو، ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالآخرۃ آخرت پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی ساتھ اس کے، وہم اور وہ کیا ہیں، علی صلاتہم اپنی نماز کے، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور آس پاس والے لوگوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن ہی کے بابرکت ہونے کا نتیجہ تھا کہ اس نے عرب جیسی جاہل قوم کو، جو کہ قبائلی دشمنی کی وجہ سے ہر وقت آپس میں لڑتی مرتی رہتی تھی، ان کو ایک مہذب قوم بنایا اور چند ہی سالوں میں اس کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ ان کے اخلاق عادات اس قدر اعلیٰ بن گئے کہ جاہل، وحشی اور بگڑی ہوئی قوم جو تمام اقوام عالم کی کیا بن گئی، پیشوا بن گئی۔ یعنی قرآن کی تعلیم نے انہیں ذلت کی گہرائیوں سے نکال کر عزت کے بلند مقامات پر پہنچا دیا۔ پھر قرآن کریم کے اللہ کا کلام ہونے پر اللہ تعالیٰ نے 4 دلائل پیش کر دی۔ پہلی آیت میں یہ ثابت کیا کہ یہ بشر پر اللہ کا کلام نازل ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد اس سے خود یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سب لوگ بشر تسلیم کرتے تھے ان پر اللہ کا کلام نازل
ہو سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ کتاب قرآن فی الواقع اللہ کا کلام ہے، تو اس پر 4 دلائل پیش کیے۔ ایک یہ کہ یہ کتاب اتنی خیر و برکت والی ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر پہلو اور شعبے کے لیے تمہیں ہدایت فراہم کرتی ہے، تمہارے اخلاق کو، تمہاری زندگی کو پاکیزہ بناتی ہے، زندگی گزارنے کی تعلیم دیتی ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہترین اصول پیش کیے گئے ہیں کتاب میں۔ دوسری، اللہ کی جانب سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی بنیادی تعلیمات وہی ہیں جو پرانی کتابوں میں تھیں، پرانی آسمانی کتابوں میں تھیں، کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے۔ اس میں بھی شرک سے روکا گیا تھا، اس میں بھی روکا گیا ہے۔ اس میں بھی کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی ایک الہ ہے، اس میں بھی وہی بتایا گیا۔ اس میں بھی جن کاموں کا حکم دیا گیا ان میں بھی دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ یہ کتاب اس کے اتارے جانے کا مقصد غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو خواب غفلت سے جھنجھوڑنا ہے، انہیں ان کے برے انجام سے ڈرانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ اس کام کا آغاز اپنے مرکزی شہر یعنی مکہ اور اس کے آس پاس کی بستیوں سے کریں۔ چوتھی دلیل کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی وہ کیا کہ اس کتاب سے ہدایت تو صرف وہی لوگ پائیں گے نا جو اپنی خواہشات نفس کے غلام نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ اور روز قیامت کے حساب کتاب سے ڈرتے ہوں گے اور باقاعدگی سے نمازیں ادا کرتے ہوں گے، ان کی حفاظت کرتے ہوں گے۔ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کسی انسان کی شائع کردہ کتاب میں نہیں ہو سکتی۔ ومن اور کون ہے اظلم اس سے زیادہ ظالم، بہت ظالم، ممن اس سے جو افطرا جو باندھ لیتا ہے یا گھڑ لیتا ہے اللہ پر کاذباً جھوٹ، او یا قال کہتا ہے اوحیا وحی کی گئی الیہ میری طرف، ولم اور نہیں یوحا وحی کی گئی الیہ اس کی طرف شیئن کچھ بھی، ومن اور کون ہے جو قال کہتا ہے سانزلا کہ اتاروں گا میں بھی مثل ما اس کے جو انزل اللہ اتارا اللہ نے، ولو ترا اور کاش کے ترا تم دیکھو اذ الظالمون جس وقت ظالم فی غمرات شدتوں کے درمیان ہیں، موت کے یعنی موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے باسطو کھول رہے ہوں گے ایدیہم اپنے ہاتھ، اخرجو نکالو انفسکم اپنی جانوں کو، الیوم آج کے دن تجزون بدلہ دیے جاؤ گے تم، عذاب الہونی رسوائی کے عذاب سے، بما اس وجہ سے جو کن تم تھے تم تقولون تم کہتے اللہ پر غیر الحق کی سوائے حق کے، وکنتم اور تھے تم عن آیاتہ اس کی آیات سے تستکبرون تم تکبر کرتے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگائے اور یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی کوئی وحی نہیں آتی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی نازل کر سکتا ہوں یا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے ظالموں کی 3 قسمیں بتا دی۔ ایک وہ جس نے کوئی بات تو خود تراشی ہو اور اللہ کے ذمے لگا دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو شرک اور بدعات کی مختلف قسموں کو ایجاد تو خود کرتے ہیں پھر انہیں شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح ان رسوم اور بدعات پر بھی مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیتے ہیں، یعنی جو بدعات انہوں نے ایجاد کی ان پر مذہبی تقدس کا خول چڑھا دیا۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی آیات کا غلط مطلب نکال کر ان کی غلط تعویل کر کے غلط فتوے دیتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے وہ جھوٹے نبی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے حالانکہ آپ خاتم النبیین ہیں، جیسے مسلمہ کذاب ہے یا بنت حارث ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اور ایسے ہی دوسرے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کے لگ بھگ ایسے کذاب اور دجال پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کریں گے ہم بھی قرآن جیسی کوئی چیز بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ایک دفعہ کفار مکہ نے بھی کہا تھا۔ حالانکہ جب قرآن نے ان کو ایسی ایک ہی صورت لانے کا چیلنج کیا تھا تو وہ اپنی بھرپور اور اجتماعی کوششوں کے باوجود بھی ویسی صورت بنانے پر قادر نہیں ہو سکے تھے۔ تو ان تمام اقسام کے لحاظ سے ظالم اس سے جو ہیں وہ اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر جو ظالم ہیں وہی ہیں کہ انہوں نے براہ راست اللہ پر الزام لگائے، تو ان کو سزا بھی ظالموں سے بڑھ کر ہی ہوگی۔ ان پر موت طاری ہوتے ہی فرشتے انہیں ڈانٹنا شروع کریں گے، نہایت شدت اور سختی کے ساتھ ان کی روحیں قبض کریں گے۔ اس وقت انہیں اپنی قدر و عافیت ٹھیک ٹھیک معلوم ہو جائے گی، اور جو وہ باتیں گھڑتے تھے اور اسے اللہ سے منسوب کرتے تھے وہ جان لیں گے، اسی دن انہیں رسوا کرنے والے عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جئتمونا آئے تم ہمارے پاس فرادا اکیلے، فردن فردن، فرادا اکیلے اکیلے، کما جیسے خلقناکم پیدا کیا ہم نے تمہیں اول مرہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، وترکتم اور چھوڑ دیا تم نے ما جو خولناکم دیا تھا ہم نے تمہیں وراء پیچھے ظہورکم اپنی پیٹھوں کے، وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم الذین شفاعت کرنے والے وہ لوگ جن کا زعمتم تم گمان کرتے تھے یا تم دعویٰ کرتے تھے، انہم یہ کہ وہ فیکم تم میں شرکاء شریک ہیں، لقد البتہ تحقیق تقطع منقطع ہو گیا، بینکم تمہارے درمیان، وضل اور کھو گیا گمراہ ہو گیا، عنکم تم سے، ما جو کچھ کن تم تھے تم تزعمون جس کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اور تم ہمارے پاس تن تنہا آؤ گے، تن تنہا آ گئے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا اور تحقیق تم آ گئے تن تنہا، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی تم چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ہمراہ تمہارے ان شفاعت کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم یہ دعویٰ کرتے تھے، یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، اور تمہارے آپس میں یہ کیا قطع تعلقی ہو گئی، اور تمہارا دعویٰ سب تم سے کیا ہو گیا، تم سے بیزار ہو گیا، یا تم سے جاتا گیا، تم سے منقطع ہو گیا جس کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ اس آیت سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ ان تمام قسموں سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار تصرف میں کسی دوسرے کو بھی اگر شریک سمجھا جائے تو وہ اسے نہ تو کوئی نفع اور فائدہ نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی اسے آخرت کی عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ موت کے ساتھ ہی انسان کی اللہ کے حضور جو ہے وہ پیشی ہوتی ہے، اور اسی پیشی کے وقت نہ اس کا مال و دولت موجود ہوتا ہے، نہ رشتہ دار، نہ وہ بزرگ جن کے متعلق انہوں نے سستی نجات کا عقیدہ وابستہ کر رکھا تھا کہ یہ کیا ہیں، ہمارے بڑے کام آئیں گے، کیونکہ موت کے بعد انسان اکیلا ہی قبر میں جاتا ہے، جیسا کہ اکیلا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور جیسے پیدائش کے بعد مختلف قسم کے تعلقات پیدا ہوئے تھے تو موت کے ساتھ وہ سارے تعلقات کٹ جاتے ہیں، اور صرف انسان کے اپنے اعمال پر ہی آخرت کی انجام کا دار و مدار ہوگا، اور موت کے بعد ان ظالموں کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں ان کے تعلقات کس کس سے تھے اور یہ تعلقات کس کس نوعیت کے تھے۔